علی جناب یوسف قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر گوالیار مدھیہ پردیش سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا دائیں نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ یاد آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جناب محترم، فقیر قادری کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے ضیاء اسلام نیٹ ورک، آپ سے گزارش ہے کہ اسے ضرور سبسکرائب کریں، دوستو احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں اور اس پر قرآن و حدیث اور تفسیر قرآن کا درس سماعت کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم، آپ نے پوچھا ہے کہ ویڈیو بنوانے والے سنی عالموں کی تعظیم کرنا کیسا ہے اور ٹیسٹ کے واسطے ڈاکٹر کو اپنی منی نکال کر دینا کیسا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ جناب محترم، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ آپ کا پہلا سوال ویڈیو بنانے کے تعلق سے۔ جناب محترم، ویڈیو بنوانا اور بلا ضرورت شدیدہ شرعیہ تصویر نکلوانا اشد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسا ہی فتاوی رضویہ شریف میں ہے اور اکابرین علماء اہل سنت میں تاجدار اہل سنت سرکار مفتی عالم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ ابو العلا حکیم امجد علی رضی اللہ عنہ مصنف بہار شریعت، اسی طرح محدث اعظم ہندوستان سید محمد احمد کچھوچوی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ اور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سرکار حافظ ملت و مجاہد ملت و شاہر بخاری و بحر العلوم اور سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان دری رضی اللہ عنہم، ان سب کا موقف عدم جوازی کا ہے اور اس وقت روح کارواں سرکار سیدی حضور محدث کبیر دامہ ذلہ نورانی کا بھی یہی موقف ہے اور شہزاد تاج الشریعہ قائد اہل سنت علامہ اسجد رضا خان دامہ ذلہ نورانی کا بھی۔ اس طرح اکابر علماء کی ایک بڑی جو ہے لسٹ ہے، جس میں ایک نام خاص طور پر ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب کا ہی موقف عدم جواز ہی کا رہا ہے۔ جو علماء جواز کی طرف گئے ہیں انہوں نے بھی ضرورت شرعی کے ساتھ جواز کا قول کیا ہے۔ یاد رہے کہ جلسے جلوس اور تقریروں کی ویڈیو بنوانا یہ ضرورت شرعی اس میں ثابت نہیں ہے، لہذا بلا ضرورت شرعیہ ویڈیو بنوانے کا ارتکاب کرنا حرام ہے اور اعلانیہ اس کا مرتکب فاسق معلن اور فاسق معلن کی تعظیم و تقریب ناجائز، کہ فاسق کی توہین شرعاً واجب ہے۔ چنانچہ بحر الرائق اور حاشیہ تحتاوی الدر المختار کتاب الصلاۃ فصل فی الاجارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 پر ہے، الفاسق وجب علیہم اہانتہ شرعا، یعنی شرعی طور پر فاسق کی توہین واجب ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ حکم ہر فاسق و فاجر کے لیے ہے، مگر سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی تضلیل و اہانت سے بچنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی ناجائز و حرام فعل سرزد ہو بھی جائے تو اس کی توہین و اہانت سے بچنا چاہیے۔ اگر اس کا فسق و فجور دیکھے تو اس سے بچے، ان سے بچے، مگر ان کی تضلیل و تفسیق نہ کرے، اور اپنی ضرورتوں میں جب دیکھے کہ ایسا ہے تو اپنی ضرورتوں میں ان کی طرف رجوع نہ کر کے پابند شرع عالم دین کی جانب رجوع کرے کہ جس نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور احادیث مبارکہ سے سیراب ہوا اس نے وراثت انبیاء سے حصہ حاصل کیا ہے، لہذا جو ہے توہین اور اہانت جائز نہیں ہے، اس سے ہمارے علماء نے منع فرمایا۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں قرآن شریف انہیں مطلقاً وارث بتا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے بے عمل کو بھی، یعنی جب کہ عقائد حق پر مستقیم اور ہدایت کی طرف داعی ہو، عقائد حق پر یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہو، اہل سنت والجماعت کا عالم ہو، سیدھے راستے کی وہ ہدایت دے رہا ہو، حق راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہو، سنی سے العقیدہ عالم ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کیونکہ گمراہ اور گمراہی کی طرف بلانے والا وارث نبی نہیں، نائب ابلیس ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں ہاں رب عز و جل نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا، یہاں تک کہ ان کے بے عمل کو بھی؟ کہتے ہیں ہاں، وہ ہم سے پوچھئے، مولا عز و جل فرماتا ہے ثم اورثنا کتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفوز الکبیر۔ ترجمہ، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں سے سبقت لے گیا،
یہی بڑا فضل ہے۔ قرآن کریم پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں دیکھو بے عمل کی گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا، اور نیرا وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گنا۔ احادیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا سابقنا سابق مقتصدنا ناجن وظالمنا مغفور له والحمد لله رب محمد الرؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، رواہ العقیلی و ابن لال و ابن مردویہ والبیہقی فی البعث والبغی فی المعارف عن امیر المومنین عمر والبیہقی و ابن مردویہ عن ابن عمر و ابن النجار عن انس رضی اللہ عنہ۔ یعنی ہم میں کا جو سبقت لے گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں کا جو سبقت لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا، اور جو متوسط حال کا ہوا وہ بھی نجات والا ہے، اور جو اپنی جان پر ظالم ہے اس کی بھی مغفرت ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث پاک کو جو ہے عقیلی نے، ابن لال نے ابن مردویہ سے، اور بہقی نے بعث میں، اور بغوی نے معالم میں امیر المومنین عمر فاروق سے، اور بہقی اور ابن مردویہ نے ابن عمر سے، اور ابن نجار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حوالہ معالم التنزیل اسی آیت کے تحت۔ لہذا سرکار سیدی اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو، وہ مثل چاند کے ہے کہ آپ ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے، ورنہ شمع ہے کہ خود جلے مگر تمہیں نفع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسه مثل الفتیلۃ تضیء للناس وتحرق نفسها، رواہ البزار عن ابی ہریرہ والطبرانی عن جد بن عبداللہ الازدی وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ بسند حسن۔ یعنی اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس فتیلے کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے۔ اس کو بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور طبرانی نے حضرت جندب بن عبداللہ ازدی سے، اور حضرت ابو برزہ سلمی نے بسند حسن روایت کیا ہے۔ حوالہ ترغیب و ترغیب بحوالہ طبرانی والبزار۔ چنانچہ مجدد اسلام قدس سرہ فتاوی رضویہ شریف میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ جو اللہ کے قول ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ الی آخر الآیہ کی تفسیر میں منقول ہوا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس کو شامل ہے جو واجبات کو ضائع کرے، حرمتوں کو توڑے، اور مقتصد واجبات کی تعمیل اور محرمات کو ترک کرنے والے کو شامل ہے۔ ملخصاً الفتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 107 اور جلد 28 صفحہ نمبر 112۔ لہذا عالم دین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تحقیق اور تحریر سے فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ واضح ہوا کہ عالم دین کیسا بدعمل بے عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کی توہین و تذلیل جائز نہیں ہے۔ ہاں اسے دیکھیں تو آپ اسے بچیں، اور متقی پرہیزگار پابند شرع عالم دین سے اپنی ضروریات کو ضرور اسے پورا کریں۔ دوسرا سوال آپ کا تھا، اس کا جواب سماعت کریں۔ خلاف شرع طریقے سے مادہ منویہ کا نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بوقت جمع عزل کی صورت میں یا بیوی کے ذریعہ بطور استمنا منی نکالی تو اجازت کی گنجائش ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔